آپ لوگ جرمنی میں فری اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس اسکالرشپ میں ضرور اپلائی کریں، کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کو 10,000 اسٹائپنڈ 6 منتھس کے لیے ملتا ہے۔ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں یورپ کے دوسرے کنٹریز سے، جس لائک اگر ہم اٹلی سے کمپیئر کریں تو آپ کو 1 ایئر کا 6,000 to 7,000 یوروز کا اسٹائپنڈ ملتا ہے، لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو 6 منتھس کے لیے 10,000 یوروز اسٹائپنڈ ملتا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی اماؤنٹ ہے۔ آپ کو ضرور یہ اپورچونیٹی اویل کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹریول ایکسپینسز، اکوموڈیشن ایکسپینسز اور بھی بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس اسکالرشپ میں۔ میں بات کر رہی ہوں جرمنی کی آئنسٹائن فیلوشپ پروگرام کے بارے میں، جو کہ ابھی اوپن ہے۔ آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس بھی اینڈ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس بھی۔ سو بیسکلی یہ ایک 6 منتھ کے لیے ریسرچ بیسڈ پروگرام ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ فریشرز ہیں، آپ کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے کسی بھی چیز میں، پھر بھی آپ لوگ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ڈفرنٹ نیچرل سائنسز، ہیومینٹیز، سوشل سائنسز سے ریلیٹڈ آپ کو ریسرچ جو ہے وہ وہاں پر جا کر کرنی ہے، اور آپ لوگوں کو اس کے علاوہ بہت سی ڈفرنٹ اپورچونیٹیز بھی ملتی ہے۔ انٹرنیشنل ایکسپوجر ملتا ہے اسٹوڈنٹس کو، اور اس کے علاوہ آپ لوگ 6 منتھس کے لیے آئنسٹائن سمر ہاؤس میں جو ہے وہ اسٹے کریں گے۔ اس سے بڑی اپورچونیٹی، اس سے اچھی اسکالرشپ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جرمنی کا ڈریم ہر اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے۔ جسٹ بیکاز آف لینگویج ریکوائرمنٹ کی وجہ سے ہم لوگ جرمنی میں اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن سب سے اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی آئلٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، نہ ہی جرمن لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ لوگ B2 لینگویج انگلش کے ساتھ یا MOI کے ساتھ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں، اینڈ فلی فری آپ لوگ جرمنی میں 6 منتھس تک اسٹے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی بیچلرس کی ڈگری سوشل سائنسز، ہیومینٹیز یا پھر نیچرل سائنسز میں ہے تو آپ لوگ اس اسکالرشپ میں ضرور اپلائی کریں۔ اینڈ یہ اسپیسیفکلی ماسٹرز اینڈ PhD کے اسٹوڈنٹس کے لیے، بیچلرس والوں کے لیے یہ اپورچونیٹی نہیں ہے۔ اس اسکالرشپ میں ایئر فیئر، اکوموڈیشن، اسٹائپنڈ، لیونگ ایکسپینس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کور ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے گوگل پر اور جا کر سرچ کریں گے آئنسٹائن فیلوشپ اسکالرشپ 2026۔ تو ہمارے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا، اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیں۔ میں لنک بھی جو ہے اس کا جو وہ ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، آپ نے سمپلی اس لنک پر جانا، اس کو کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک ایسا انٹرفیس اوپن ہوگا۔ یہاں پر مینشن ہے آئنسٹائن فیلوشپ کے بارے میں انفارمیشن۔ اس میں انہوں نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ اسپیشلی ینگ یوتھ کے لیے ہے، جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، جو ماسٹرس کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو PhD کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو آ کر اپنا ایک ورک ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی، یہ ان کے لیے ہے۔ یہاں پر آپ کو 10,000 یوروز یہاں پر مینشن ہے، آپ کو اسٹائپنڈ ملے گا فار 6 منتھس، اور یہاں پر اس جگہ پر جہاں پر آپ رہیں گے اس کو کہتے ہیں آئنسٹائن سمر ہاؤس، یہ گیپ یوتھ میں ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ جو جرمنی کی بیسٹ یونیورسٹیز ہیں، جیسے برلن یونیورسٹی ہوگی، پوٹسڈام یونیورسٹی ہو گئی، یہ یہاں سے بالکل قریب ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹس چاہیں تو وہ جا کر وزٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں، ان کو جان سکتے ہیں یونیورسٹیز کو۔ اور یہاں پر ایک ایج لمٹ بھی مینشن ہے، لائک 35 کے انڈر اگر آپ ہیں تبھی آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 15 مئی 2026 یہاں پر مینشن ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اس کی کمپلیٹ ڈاکیومنٹس فل آؤٹ کر کے اپنی جو آپ کی فائل ہے وہ سبمٹ کروا دینی ہے۔ اس کے بعد اس میں کیا کیا ریکوائرڈ ہے، سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹس ہیومینٹیز کے ہیں، سوشل سائنسز کے ہیں، نیچرل سائنسز کے ہیں، وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو 2 ریکمنڈیشن لیٹرز چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ جب آپ وہاں پر آئیں گے تو آپ اپنا جو ورک ہے، جو آپ کا پروجیکٹ ہے، جو آپ پرپوز کر رہے ہیں ان کو، وہ آپ ورلڈ وائڈ جتنے بھی وہاں اسٹوڈنٹس ہوں گے یا جتنے بھی وہاں پر کمیونٹی ہوگی ان کے سامنے آپ یہ ریپرزینٹ کریں گے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ کس طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بیچلرس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، یا جو ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں، موسٹلی اسٹوڈنٹس نے اس طرح کا ریسرچ ورک نہیں کیا ہوتا، اسپیسیفکلی وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے تھیوری پڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کچھ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنا کوئی ایسا اسپیسیفک سبجیکٹس جو کہ ان 3 کیٹیگریز میں میچ کرتا ہے، اس میں آپ نے جا کر اپنا جو بھی آپ کا ریسرچ انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ نے ایک 2 پیجز کا ریسرچ پرپوزل بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر انہوں نے کمپلیٹ ڈیٹیلز دی ہوئی ہے یہاں پر کہ لیکچرز کس ٹائم، ابھی ریسنٹلی یہ ٹائم ٹو ٹائم چلتے رہتے ہیں آن لائن کے لیکچرز، تو یہ آپ ان کی بھی جوائننگ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کمپلیٹ لیکچرز دیے ہوئے، اپنے پینل ڈسکشن دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آئنسٹائن فارم کے بارے میں بتایا ہوا ہے، آئنسٹائن ہاؤس کے بعد دکھایا ہوا ہے، مطلب کمپلیٹ ڈیٹیلز یہاں پر مینشن ہے، جو وہ کریں گے، یا جو اسٹوڈنٹس جہاں بھی وزٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، جہاں وہ رہیں گے، جتنا اسٹائپنڈ ملے گا، کمپلیٹ ڈیٹیلز ان کے پورٹل پہ ہے جو
آپ چیک کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بیسیکلی ایک ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹ جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو گروم کرتا ہے, کچھ کریٹیوٹی سیکھتا ہے. مطلب اس طریقے سے آپ اس میں جا کے آپ اپنے آپ کو تھوڑا گروم کر سکتے ہیں, آپ ایکسپوجر لے سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ, لوگ جاتے ہیں ایراسمس اسکالرشپ پہ 2 مہینے کے لیے جاتے ہیں, 3 مہینے کے لیے جاتے ہیں, 6 منتھ کے لیے آپ کو جرمنی کا ایکسپوجر ملے گا. اس کے بعد آپ کے لیے آگے کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے اس میں کمپلیٹ ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہیں. اس میں آپ کو سی وی چاہیے ہوتی ہے, آپ کو ایک کور لیٹر چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ریسرچ پرپوزل چاہیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو 2 ریکمنڈیشن لیٹرز چاہیے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم مینشن کرنا ہے, اپنا سن نیم مینشن کرنا ہے, انسٹیٹیوٹ مینشن کرنا ہے, اپنا ایڈریس مینشن کرنا ہے, اپنا سٹی مینشن کرنا ہے. لائک جو آپ کا سٹی پاسپورٹ پر مینشن ہے, آپ نے وہ سٹی یہاں پر مینشن کرنا ہے. پوسٹل کوڈ آپ یہاں پر اپنے سٹی کا مینشن کریں گے. اس کے بعد نیچے آپ اپنا کنٹری مینشن کریں گے, پاکستان, انڈیا, جہاں سے بھی آپ لوگ ہیں آپ وہ مینشن کریں گے. اپنی ای میل مینشن کریں گے, جو ای میل آپ یوز کر رہے ہیں وہ ای میل یہاں پر مینشن کریں گے. اپنا فون نمبر مینشن کریں گے, اینڈ دین آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ مینشن کریں گے. پلیس آف برتھ جو آپ کے پاسپورٹ پہ مینشن ہے آپ وہ یہاں پر مینشن کریں گے. اس کے بعد آپ اپنے یہاں پر سی وی اپلوڈ کریں گے. ایکسپوز کیا ہے؟ ایکسپوز کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا ریسرچ پرپوزل, جو 2 پیجز کا ریسرچ پرپوزل اسٹوڈنٹس جا کر وہاں پہ ریپرزینٹ کریں گے, اس کو کہتے ہیں ایکسپوز. اوپر بھی ان لوگوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہاں پر آپ کا 2 پیجز کا پروجیکٹ پرپوزل ہونا چاہیے, جو کہ آپ اس طرح سے ایفیشینٹلی بنائیں گے کہ آپ کے کیونکہ جتنے بھی آپ کا جتنا ایفیشینٹ آپ کا ریسرچ پرپوزل ہوگا, obviously آپ کے سلیکشن کے چانسز اتنے انکریز ہوں گے. اس کے بعد آپ کا کور لیٹر 1 پیج کا کور لیٹر ہوگا. اس کے بعد آپ یہاں پر 2 آپشنز ہیں, یا تو ریکمنڈیشن لیٹر آپ خود اپلوڈ کریں گے, یا پھر آپ کے جو رسپیکٹیو پروفیسرز ہیں یا جو بھی ہیں وہ آپ کو اس ای میل کے تھرو وہ اپنے ریکمنڈیشن لیٹرز بھیجیں گے. تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی, آپ یہ ریکمنڈیشن لیٹرز یہیں پہ اگر آپ کے پاس PDF میں ابھی اویلیبل ہیں تو آپ یہاں پر ریکمنڈیشن لیٹرز اپنے اپلوڈ کر سکتے ہیں. اچھا, تو ریکمنڈیشن لیٹر کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے بیچلرس کر رکھی ہے, یا آپ نے ماسٹرس کر رکھی ہے, یا آپ نے PhD کر رکھی ہے, تو آپ کے جو پروفیسرز ہوں گے ان کے ریکمنڈیشن لیٹر, جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہوگا ان کے ریکمنڈیشن لیٹرز آپ نے لینے ہیں. مطلب انہوں نے پروفیسرز نے مینشن کیا کہ آپ مطلب بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ پنکچوئل اسٹوڈنٹس ہیں, مطلب تھوڑی سی آپ کے بارے میں ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہوگی, اینڈ دین وہ آپ نے یہاں پر اپلوڈ کر دینے ہیں. اس کے بعد آپ کی سی وی کیسی ہونی چاہیے؟ فار شیور آپ کی سی وی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ انٹرنیشنلی ریپرزینٹیبل ہو. لائک آپ کی سی وی میں آپ کے جو ریسرچ انٹرسٹ ہیں وہ سملر ہونے چاہیے اس سے جو آپ نے ان کو پریزنٹ کیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کی سی وی میں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے جیسے آپ نے کوئی پریزنٹیشنز دی ہیں, جیسے آپ نے کوئی پروجیکٹس کیے ہیں, جیسے آپ نے کوئی پبلیکیشنز کی ہیں, کوئی آن لائن کورسز کیے ہیں. مطلب اس طرح کی آپ کی سی وی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی سی وی پڑھ کر ہی آپ سے امپریس ہو جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ایک اسٹوڈنٹ کی سی وی ہوتی ہے نا, وہ ایک اسٹوڈنٹ کی پروفائل ہوتی ہے. لائک آپ جب کسی بھی یونیورسٹی میں آپ انٹرویو دیتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر آپ جاب کے لیے انٹرویو دیتے ہیں, تو وہ سی وی آپ کے سامنے اپنے سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اینڈ دین وہ آپ سے کوشچننگ کرتے ہیں آپ کی سی وی میں سے. تو آپ نے اپنی سی وی کو پہلے اپنی سی وی پہ ورک کرنا ہے, اینڈ دین آپ یہاں پر اپنی سی وی اپلوڈ کریں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں نوٹس میں آپ نے کیا مینشن کرنا ہے. نوٹس کا ایک پورشن انہوں نے آپ کو دے رکھا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو خالی نہیں چھوڑنا. آپ نے کسی طریقے سے کوئی اپنا موٹیویشن لیٹر یا مطلب جیسے ایک موٹیویشن فارم بنا لیں اپنا, ایک کوئی بھی جیسے آپ نے جو بھی پرپوز کیا ان کو اپنا پروجیکٹ, آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ میں اس کے لیے بہت انتھوزیاسٹک ہوں. اس کے بارے میں تھوڑا سا موٹیویشن اپنی پریزنٹ کرنی ہے ان کو. اس کے بارے میں بولنا ہے کہ میں انٹرنیشنل ایکسپوجر لینا چاہتا ہوں, میں اپنا ورک جو ہے وہ اس کو انٹرنیشنل ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں. اس طریقے سے آپ نے اس نوٹس میں اپنی ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل مینشن کر دینی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا بیک گراؤنڈ بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ میں نے یونیورسٹی میں اپنے یا اپنے اسکول کالجز میں یا اپنے ایکسٹرا کریکولرز میں نے اس طرح کے پروجیکٹس کر رکھے ہیں, اینڈ دین مجھے یہاں سے بہت موٹیویشن ملی, مجھے یہاں سے آئیڈیا ملا کہ میں یہ کام کر سکتی. تو آپ اس طریقے سے اپنا ایک موٹیویشن بنا سکتے ہیں, جیسے کہ آپ سمپلی ایڈمیشن پروسیس کے درمیان میں مطلب موٹیویشن لیٹر یونیورسٹی کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں, اسی طریقے سے آپ یہاں پر ریٹن فارم میں اپنا موٹیویشن ایک پیراگراف جو ہے, لیٹر نہ لکھیں بے شک, پیراگراف کی فارم میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں, تاکہ ان کو پڑھ کے آپ کی ایک مطلب فائل جو ہے وہ باقی اسٹوڈنٹ سے کچھ ڈفرینٹ لگے. اب میں نے نوٹس میں کیا مینشن کیا ہے؟ میں نے نوٹس میں اسٹوڈنٹ کے بارے میں ڈیٹیلز مینشن کی ہے, اس کی CGPA مینشن کی ہے, اس کے انٹرسٹ مینشن کیے ہیں, مطلب
ڈیٹیل میں نے مینشن کیا. آپ انیشیلی جیسے میں آپ کو کچھ شو ہو رہا ہوگا اوپر سے, اگر آپ کو نہیں زیادہ سمجھ آ رہی موٹیویشن میں کس طریقے سے لکھ سکتا ہوں یا لکھ سکتی ہوں, تو آپ مجھے ای میل کر کے پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں گی. اس کے بعد آپ کو نیچے یہ ایک شو ہو رہا ہے آئی ایگری ود دا کانسینٹ, آپ اس کو ٹک کریں گے اینڈ دین آپ اپنا فارم جو ہے, آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کر دیں گے. اس کے بعد یہاں پر مینشن ہے کہ وہ آپ کو بائی دا اینڈ آف دا جولائی آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. اگر ان کو آپ کی ریسرچ پرپوزل انٹرسٹڈ لگا دین دے ول گیو یو دا پازیٹیو ایویلیویشن. اگر کوئی مطلب ان کو انٹرسٹڈ نہیں لگا یا وہ آؤٹ آف دا کانسینٹ ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے, تو آپ کو نیگیٹو امپریشن آئے گا. تو آپ نے اس فائل کو سبمٹ کرتے ہوئے ہر چیز کو دھیان سے فل آؤٹ کرنا ہے. اسپیسیفکلی آپ کا جو کور لیٹر ہے اور آپ کا ریسرچ پرپوزل ہے اور آپ کی سی وی, یہ 3 چیزیں آپ کے لیے میٹر کرتی ہیں, بیکاز آپ کے وہ کوئی ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس نہیں مانگ رہے, وہ آپ کی کسی بھی طریقے کے کوئی اور ڈاکیومنٹس کوئی مطلب جیسے یونیورسٹیز ریکوائر کرتی ہیں وہ نہیں مانگ رہے. جسٹ آپ کا ریسرچ پرپوزل میں وہ انٹرسٹڈ ہیں, اگر وہ ان کو ایفیشینٹ لگا تو وہ آپ کو پازیٹیو ایویلیویشن دیں گے بائی دا اینڈ آف جولائی. اگر اس میں کوئی بھی کوسچنز ہوتے ہیں, کوئی بھی آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی, آپ کمنٹ میں پوچھ لیں, آپ مجھے ای میل کر دیں, آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. تھینک یو فار واچنگ.